السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو طب آن لائن۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے دل، یعنی اگر دل کے سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے۔ تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر، یعنی کہ آپ کو جب کافی عرصے تک ہائی بلڈ پریشر رہے اور آپ اس کے احتیاط نہ کریں تو اس سے دل کے سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے وہ ہے سانس میں تنگی کا، یعنی کہ سانس میں آپ کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، صحیح طرح سانس نہیں لے پاتے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دل ڈوب رہا ہے، دل میں بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کا سانس بند ہو رہا ہے، اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی پھیپھڑے کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے آپ پھر ہسپتال جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں، مگر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑے کا کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر آپ کو چیک کرنے کے بعد آپ کو جو ہے اس کا دل کا ایکس رے کرنے کو کہتے ہیں، جس کے بعد آپ کا ڈائگنوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل کا سائز جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سانس میں تنگی اور یہ مسائل فیل ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر کا جو آپ کا مشورہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ صرف واک کریں، کیونکہ بہت سے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ دل کا سائز اگر بڑھ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف آپ واک کریں تاکہ جو ہے آپ کا دل وہ پمپ کرتا رہے، اور ہو سکتا ہے ایکسرسائز سے ہی آپ کا دل جو ہے وہ نارمل ہو جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو دیسی جو ہے وہ اس کا علاج بہت ہی آسان ہے اور 100% کارآمد ہے، کیونکہ میں نے بہت سے مریضوں کو یہ علاج کروایا ہے، بلکہ میں نے اپنی والدہ کو بھی یہی علاج کروایا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دل جو ہے نارمل ہو گیا۔ حالانکہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ دل کا سائز اگر بڑھ جائے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے، بس آپ واک کریں اور بس واک ہی کریں۔ تو اگر آپ کو بھی اس قسم کا دل کا سائز بڑھ جانے کی وجہ سے ایشو ہے تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں، کیونکہ میں اس کا علاج آپ کو بتاؤں گا، جو کہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے چند ہی دنوں میں نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، اور علاج پورا کرنے کے بعد جب آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے تو جب آپ ایکس رے کروائیں گے تو اس میں جو ہے دل کا سائز نارمل ہو چکا ہوگا۔ تو اس کا علاج بہت سمپل ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے خمیرہ بریشم حکیم ارشد والا، ہمدرد کا لے لیں تو بہتر ہے، نہیں تو کرشی کا لے لیں۔ اس کے علاوہ دواء المسک معتدل چاہیں تو سادہ لے لیں یا جواہر دار لے لیں، اور عرق گاؤ زبان۔ اب ہم آتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی جانب کہ آپ نے یہ استعمال کیسے کرنے ہیں۔ آپ نے خمیرہ بریشم حکیم ارشد والا لینا ہے آدھا چائے کا چمچ، اور آدھا ہی چمچ آپ نے لینا ہے دواء المسک معتدل کا۔ تو آپ نے جو ہے 60 ml تقریباً عرق گاؤ زبان لے لینا ہے، اور اس میں تقریباً 60 ml ہی آپ نے نیم گرم پانی ڈالنا ہے، کہ یہ عرق جو آپ نے لینا ہے ان کے ساتھ لینا ہے، اور یہ ٹھنڈا نہ ہو بلکہ گرم ہو، کیونکہ اگر آپ ٹھنڈا لیں گے تو اس سے دل کے پٹھے جو ہیں وہ سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ جب بھی لیں تو اسے نیم گرم لیں۔ تو انشاءاللہ آپ 1 مہینہ یوز کریں، اس سے آپ کا دل کا سائز جو ہے نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ 1 مہینہ آپ لگاتار یوز کریں، اس کے بعد جا کے آپ ایکس رے کروائیں اور چیک کریں کہ آپ کے دل کا سائز جو ہے نارمل ہوا ہے یا نہیں، اور اگر نارمل نہ ہوا ہو اور کافی حد تک بہتری ہو تو آپ 1 اور مہینہ مزید لے کے اسے دیکھیں، کیونکہ دل کا سائز نارمل کرنے کے لیے یہ سب سے ہی بہترین دعا ہے، اور اس سے 100% جو ہے دل کا سائز نارمل ہو جاتا ہے۔ طب آن لائن کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔